السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہاشم نیازی اور آپ ہمارا پروگرام فلمی سفر دیکھ رہے ہیں۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ساجد یزدانی صاحب کے حوالے سے۔ یہ دوستوں 90 کا ایرا ہے اور اس زمانے میں پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ کافی فلورش ہو رہی تھی، کافی فروغ پا رہی تھی، اور ایک سلسلہ بھی چلا تھا نئے آرٹسٹوں کی ریکوری کا، ڈسکوری کا۔ اس میں سے ایک آرٹسٹ نوے کے دور میں، فیمیل آرٹسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت اور ڈانس میں بڑا ان کو مہارت حاصل تھی اور بہت ایکسیلنٹ ڈانس کرتی تھی اور بے شمار فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ جی میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح وہ اس پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنی پہلی فلم میں کس طرح انٹروڈکشن ان کا ہوا، ان کو کون لے کر آیا، اور اس کے بعد ان کی شخصیت کے حوالے سے، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے سید ساجد یزدانی صاحب سے۔ تو میں جس ایکٹریس کا نام لے رہا ہوں اس کا نام ہے ریما بیگم۔ جی ساجد صاحب، ریما بیگم کے حوالے سے یہ بتائیے کہ ریما کو فرسٹ ٹائم کون سی فلم تھی، کس طرح انٹرو کیا گیا، ڈسکوری کس نے کی، ڈائریکٹر کون تھا، پیچھے پروڈیوسر کون تھا، اور کس طرح اس کی سلیکشن ہوئی فلم کے لیے؟ جی بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ نے 90 کے اشرے کی بات کی تو واقعی وہ ایسا سٹار سسٹم سے گھرا ہوا اشرا تھا کہ جس میں اس سے پہلے تک جو سپر ہیروئنیں اور سپر سٹار تھے گزشتہ 20 سال سے اسکرین سے چمٹے ہوئے تھے اور اسکرین جو تھی یکسانیت کا شکار تھی۔ ایسے میں لوگوں کو نئے چہروں کی تلاش تھی اور بہت سے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اسکرین پر تبدیلی لائی جائے۔ ان میں ایک ہدایت کار جاوید فاضل تھے، محمد جاوید فاضل۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اسکرین پر جو اس وقت جو چھایا ہوا بحران ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک سٹار سسٹم کا خاتمہ کر کے نئے چہروں کو متعارف کرایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ آڈیشن بھی رکھا۔ ایونیو اسٹوڈیو میں آڈیشن کے لیے انہوں نے مختلف لڑکیوں کو بلایا، جس میں انہوں نے اداکارہ صاحبہ اس کا آڈیشن لیا، مدیحہ شاہ کا آڈیشن لیا اور ریما کا ایڈیشن لیا۔ اس کے علاوہ ایک دو اور لڑکیاں بھی تھیں جو آؤٹ ہو گئی، جو آئی نہیں۔ ان میں سے یہ دو بعد میں اسکرین پر آ گئی۔ انہوں نے سب کا ایڈیشن لیا۔ ان میں سے ریما ان کی نظر میں پاس قرار دی گئی ان کی فلم کے لیے۔ ان کی جو کہانی تھی بلندی، فلم کا نام رکھا گیا۔ اس میں ایک نیا چہرہ انہوں نے متعارف کرانا تھا شان کی صورت میں، وہ جو نیلو کی سفارش سے ہیرو بنے، جو اپنی ماں کی سفارش سے ہیرو بنے، چونکہ ان کی والدہ کا فلم انڈسٹری سے گہرا تعلق تھا، والد بھی ڈائریکٹر ہے ماضی میں، تو اس حوالے سے ان کی تو ایک پہچان تھی، آنا جانا تھا، تو اس وجہ سے جاوید فاضل نے انہیں ڈن کر لیا۔ لیکن ان کے ساتھ لڑکی جو ہے وہ ان کے لیے ایک پرابلم بنی ہوئی تھی کہ کس کو لیا جائے جو اٹریکٹ کرے اسکرین پر۔ تو انہوں نے یہ دو تین لڑکیاں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک تو نشو بیگم کی بیٹی تھی صاحبہ، اور دوسری مدیحہ شاہ بھی تھی، اور ان کے مقابلے میں ریما بھی۔ ریما نے ایڈیشن پاس کر لیا تو فلم ساز اسلام بٹ تھے اور ہدایت کا جاوید فاضل، انہوں نے ڈن کر لیا۔ تو انہوں نے پھر اس کا فوٹو سیشن رکھا۔ فوٹو سیشن لارس گارڈن میں کیا گیا، جو ہمارے ایک فوٹوگرافر تھے نثار رضوی، انہوں نے کیا تھا ہمارے میگزین کے لیے، ہم نے اسے شائع بھی کیا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ تصویریں رپیٹ بھی کی تھی، تو ریما بیگم نے فون پر مجھ سے وہ تصویریں منگوائی تھیں امریکہ میں، کہ یہ تصویریں میرے پاس نہیں ہیں۔ اچھا، تو تصویریں بھی میرے پاس پہلے سیشن کی موجود ہے اب تک، تو جس میں ریما اور وہ ہیں دونوں۔ تو اس کے بعد فلم بندی کا آغاز ہو گیا۔ فلم کا پہلا سیٹ پی سی میں لگایا گیا، جس میں جہاں پر آؤٹ ڈور ہے جو اس کا پیچھے وہاں پر ایک سیٹ لگایا گیا خوبصورت سا، جس پر شان اور ریما پر ایک گانے کی فلم بندی شروع کی تھی۔ پوری انڈسٹری مدعو تھی اور سوئمنگ پول کے ارد گرد کرسیاں لگائیں گی، بہت خوبصورت ایٹماسفیئر تھا جہاں پر فلم کا پہلا شاٹ لیا گیا، اور جس میں نیلو بیگم، آغا طالع، شاداب ندیم، فلم انڈسٹری کے سارے چیدہ اداکار، افضال احمد، سمینہ پیشزادہ، مجھے یاد ہے یہ سب لوگ، بیگ صاحب، افضال صاحب، سب لوگ موجود تھے۔ انڈسٹری کے ڈائریکٹرز بھی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کون سی نئی جوڑی ہے۔ تو یہاں پہ پہلا شاٹ لیا گیا، جس سے اندازہ وہ لوگوں کو کہ یہ جوڑی آگے چل کر کامیابی حاصل کرے گی، جو کہ جس اعتماد سے انہوں نے وہ پہلا منظر جو اکسبند کروایا اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جوڑی مزید آگے جا کر کامیابی حاصل کرے گی۔ ان دونوں میں سپارک پائی جاتی تھی، لوگوں نے پہلے سین پہ دیکھ لیا۔ حالانکہ اس میں اس کے پیچھے محمد جاوید فاضل صاحب کا بڑا رول ہے، جنہوں نے انہیں ریاض کروائی، مسلسل ریہرسلیں کروائیں، اس کے لیے ڈانس ڈائریکٹر اشرف شرازی کی خدمات حاصل کی گئی، جو مسلسل کئی دنوں تک ان کو ریہرسل کراتے رہے، جس کے بعد انہیں سیٹ پر لایا گیا۔ اس طرح یہ جوڑی جو ابھر کر سامنے آئی اور ان کی پہلی فلم نے ہی ثابت کر دیا کہ وہ فلم انڈسٹری کی ضرورت بن سکتے ہیں۔
اور انہیں بعد ازاں میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ اسکرین کے لیے تو مدیحہ شاہ اور اس کو بھی لیا گیا، تو وہ بضد رہیں اور کوشش کرتی رہیں. اس کے فوری بعد مدیحہ شاہ بھی آ گئیں، اور وہ بھی مدیحہ ہی تھیں جن کا نام بعد میں صاحبہ رکھا گیا. ان کا نام بھی چونکہ مدیحہ تھا، دونوں یک وقت فلموں میں آئی تو ایک کو نام بدلنا پڑا، تو اس مدیحہ کا نام صاحبہ رکھ دیا گیا. تو اس طرح یہ دونوں بھی بعد میں آ گئے. لیکن ریما اور شان نے پھر کامیابی کے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میں کہا یعنی پہلی بلندی فلم ہمیں بلندیوں پر فن کی بلندیوں پر لے گئی، اور اس کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ایک دہائی تک سمجھے، اس سے بھی زیادہ عرصہ تک وہ اسکرین پر چھائے رہے یہ جوڑی. اور انہوں نے آپ کے سامنے ہے اردو پنجابی فلموں میں بھی کام کیا، ڈانس کی فلموں میں، رومانٹک فلموں میں بھی وہ جوڑی ابھر کے سامنے آئی. بعد ازاں ایکشن فلموں کا دور آیا تو شان نے تو ایکشن کام بھی کیا، اور ریما نے بعد ازاں ڈائریکشن میں بھی قدم رکھ کے اپنے آپ فن کا لوہا بنوایا اور ثابت کیا کہ اس کے اندر فنی صلاحیتیں بدرجہ تو موجود تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈائریکشن میں بھی کامیابی حاصل کی. ایز اے ڈینسر آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح ان کا انگ تھا، کمانڈ حاصل تھی، خاص کر پہلی فلم کے اندر جو کلاسیکل گانا اشرف شیرازی کی کوریوگرافی میں کیا گیا تھا، اس حوالے سے کوئی آپ کو بات یاد ہو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب اسے پہلی دفعہ دیکھا، جو پہلا ڈانس دیکھا تھا، اور میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا، بلکہ اپنے ایک میگزین میں تھا جس میں، تو میں نے لکھا تھا کہ یہ پاکستان کی ہیلن ثابت ہوگی، کیونکہ ہیلن انڈیا کی سب سے تیز ڈانس کرنے والی خاتون تھی، اور پاکستان میں اس قدر تیز ڈانس جو ہے نا، وہ ہلکا تو کرتے تھے سب لوگ، ہلکا پھلکا، لیکن ردم میں تو سب لیکن یہ بہت تیز فاسٹ تھی، اور انہوں نے جس قدر سٹیپ اچھے لیے اور تیز لیے، اس سے واقعی ثابت کیا. اسی جگہ ایک اور واقعے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ کیا تھا کہ جہاں ایک فلم کا بالکل سیٹ لگ گیا تھا اور دوسرے دن اس کی شوٹنگ تھی، اور ایک گانا پکچرائز ہونا تھا جس کے لیے کسی اور ہیروئن کو کاسٹ کیا گیا تھا. وہاں کیا واقعہ پیش ہوا، اسی وجہ سے پھر ریما کو کاسٹ کیا گیا اس گانے کے لیے، کیونکہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر یہ سمجھتے تھے کہ ریما جو ہیں اس گانے کو بہت خوبصورت انداز سے پکچرائز کر سکتی ہیں. میوزک کی ڈیمانڈ اور وہ جو گانے کی ریکوائرمنٹ تھی، اس حوالے سے ایک واقعہ آپ نے مجھے بتایا تھا بہت عرصہ پہلے، ذرا وہ بھی تھوڑا سا اپنے دوستوں کو بتا دیجیے. جی بہت شکریہ، آپ نے یاد دلایا، بڑا اچھا کیا کہ وہ واقعہ واقعی یہ بیان کرنے والا ہے، چونکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں آرٹسٹوں میں کتنی پوٹینشیل ہے اور کس قدر وہ اچھا کام کرنے والے ہیں. لوگوں کو تو نہیں پتا، لوگ صرف اسکینڈلس پہ جاتے ہیں اور عامیانہ قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ فنکاروں کی فنی صلاحیتوں کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیے. آپ نے جو سوال اٹھایا، جو نقطہ اٹھایا، یہ بہت اچھا ہے. اور یہ ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ ہے کہ سخی بادشاہ، جس کا ذکر ہم نے پچھلے دنوں بھی کیا تھا، فلم تھی جس میں دم دا بھروسہ یار داماد نور جہاں کے حوالے سے کیا، تو اس میں یہ خراج تحسین ریما کے لیے بھی ہے کہ اس فلم میں ایک گانا تھا جس کو فلم بند کیا جانا تھا اداکارہ نیلی اور غلام محی الدین پر. جب ہدایتکار مسعود بٹ صاحب نے وہ گانا سنا اور سیٹ پر آئے اور گانا دیکھا، سیٹ لگ رہا تھا، اس دن فائنل تھا، تو گانے کا انہوں نے وہاں ساؤنڈ سسٹم سے گانا سنا، اس کی شارٹ ڈویژن کی کہ یہاں پر فلم بند کروں گا، گانے کے یہ بول ہیں، اس طرح ہے، اس طرح چھت کے اوپر بڑا خوبصورت سیٹ لگایا تھا. تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ گانا جو ہے نا، یہ اتنا تیز گانا ہے، یہ اداکارہ نیلی پر پکچرائز ہوگا تو ذرا تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا، یہ بہت تیز چاہیے اس میں. تو اس فلم میں چونکہ ریما بھی تھی، تو انہوں نے سوچا چونکہ دوسری جوڑی ریما اور وزار قاضی ہیں، تو کیوں نہ ان پر یہ گانا پکچرائز کر دیا جائے. مگر انہیں یہ ڈر تھا کہ ہم نے تو ان کو بتا دیا ہوا ہے، آرٹسٹوں کو ڈیٹیں بھی لے رکھی ہیں اور صبح گانا پکچرائز بھی ہونا ہے. انہوں نے جا کر فلم ساز کے دفتر میں پروڈکشن ہاؤس گئے، تو حاجی محبت علی کے پاس جو فلم ساز تھے سخی بادشاہ کے، انہوں نے اس سے جا کر کہا کہ بھئی وہ سیٹ تیار ہو چکا ہے اور فنکاروں کو صبح کنفرم کر دیں کہ صبح شوٹنگ ہے. انہوں نے کہا نیلی اور اس کو کہہ دوں گا، میں فون کر دیا اور بات بھی ہو چکی ہے. اس نے کہا نہیں، یہ گانا ریما اور اظہار قاضی پہ، یہ اب مسعود بٹ کی فرمائش ہے. ہاں انہوں نے فیل کیا، وہ ڈائریکٹر ہیں، چونکہ ڈائریکٹر ویژولائز کرتا ہے کسی چیز کو، سنتا ہے دماغ میں، پھر اس کے شارٹ ویژن کرتا ہے، پھر اس کو وہ دیکھتا ہے اپنے خیالوں میں کہ یہ گانا کس پہ اچھا لگے گا. ان کو اس میں وہ جچی نہیں. اس نے کہا یہ گانا اگر ریما کرے تو بہت تیز اور وہ کرے گی. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے بھی بات چیت کی، پروڈکشن کنٹرولر سے بھی بات کی. بھٹی صاحب ہوتے تھے، مقصود بھٹی ان کے اسسٹنٹ، انہوں نے بھی داد دی. انہوں نے کہا جی
محسوس واقعی آپ صحیح آپ کی آبزرویشن بالکل آپ نے جو سوچا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا میں آپ پروڈیوسر سے بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے مان جائے, اگر وہ مان جائے تو یہ گانا بہت ہٹ ہوگا, جو کہ گانا بنا ہی ریما کے لیے سمجھ لیں. تو انہوں نے جا کے فلم ساز سے بات کی. پروڈیوسر پہلے تو کہا, وہ تو گھبرایا, اس نے کہا میرے پیسے لگ چکے ہیں, سیٹ لگا ہوا ہے, آرٹسٹ کنفرم ہے. اس نے کہا کل شوٹنگ ہے, اور کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی اگر نہ ہوا تو گانا اچھا نہیں لگے گا اسکرین پر, ہماری اتنی اچھی فلم بن گئی ہے, اور اگر گانا اس میں ذرا سا بھی پیچ لگے گا, اچھا نہ لگا تو ضائع ہو جائے گا. یہ گانا اچھا بڑا بنا ہوا ہے, تو اچھی فنکارہ اسی فنکارہ پر ہونا چاہیے جس کے لیے بنا ہوا ہے, تو اگر اس پر ہو جائے تو یہ گانا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے بھی سوچا, پروڈیوسر نے, اس نے بھی ویژولائز کیا ہوگا ذہن میں کہ یار یہ ڈائریکٹر ہے آخر کہہ رہا ہے, تو کوئی وجہ ہوگی. حالانکہ نیلی بھی بہت بڑی فنکارہ تھی, لیکن وہ گانے کے انداز سے, وہ گانا جو تھا جس قدر تیز تھا, وہ اس سے اندازہ میوزک جس طرح کا بنا ہوا تھا, گانے کے جس طرح بول تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ گانا واقعی صحیح کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. انہیں کوشش نہیں کرنی, آپ دباؤ ڈالیں, بلکہ آپ کنفرم کر لیں, چونکہ ریما بھی ڈیٹ نہیں دے گی, ان کو تو گانا ہی نہیں ہم نے بتایا, اور وہ بے حد مصروف فنکارہ ہیں اس وقت. آپ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے تو وہ مان جائیں گے, کیونکہ وہ اپنے دور کے بڑے دبنگ قسم کے پروڈیوسر تھے, دھڑلے والے, اور جسے کہنا چاہیے آپ جگا گجر فیملی کے فرزند تھے. تو انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کوشش نہیں, آپ نے پورا دباؤ ڈالنا ہے, کیونکہ میری ضرورت ہے, ڈائریکٹر نے کہا. تو مسعود بٹ کی فرمائش پر پھر حاجی محبت علی نے فون کیا ریما کو کہ جی آپ کی شوٹنگ ہے. اس نے کہا جی میں تو کل بزی ہوں, میری تو 3-4 فلموں کی شوٹنگ ہے کل, میں ڈیٹ نہیں دے سکتا. جی نہیں, یہ تو آپ کو دینی پڑے گی ڈیٹ, ہمارا گانا ہے, ہماری فلم لگنے والی ہے, اور یہ گانا ہم نے آپ کے لیے کیا ہے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا. وہ کہنے لگی میں کس طرح کچھ ہونے کا, نہیں جی نہیں, یہ آپ کو کرنی پڑے گی, ورنہ کسی کی شوٹنگ نہیں ہوگی. اگر یہ میری شوٹنگ نہیں ہوگی تو پھر کسی کی نہیں ہوگی. تھریٹ کیا. وہ سمجھ گئی یہ بندے تو وہ ہے سخت گیر ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے لوگ ہیں, دباؤ ڈالنے والے, یہ پھڈا کر دیں گے اور اسٹوڈیو میں تماشا بنے گا, میرا بھی, لوگوں کا بھی. شوٹنگ پہ کینسل کی, تو انہوں نے دوسرے پروڈیوسر سے معذرت کر کے, کس طرح کمپرومائز کر کے, یا ان کو تھوڑا سا ٹال مٹول کر کے ان کو راضی کیا, اور انہوں نے ڈیٹ دے دی. اس طرح نیلی اور اس کے ہاتھ سے یہ گانا آتے آتے, غلام محی الدین کے ہاتھ سے آتے آتے یہ گانا پھسل گیا اس فلم کا, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ فلم کا ایک ہٹ گانا وہ ریما پر چلا گیا. اور ریما نے بھی ایسی پرفارمنس دی, اور ایک ہی شفٹ میں انہوں نے ایسا گانا, اشرف شرازی تھے وہاں بھی, وہ چونکہ ایک طرح کے استادوں کی طرح تھے ان کے, ریما ان کے ہاتھوں میں آئی تھی, انہوں نے ایسا, دونوں نے مل کر ایسی تال میل. پھر ڈائریکٹر ان کے مسعود بٹ, پھر کیمرہ مین مسعود بٹ, جو بڑے بہت بڑے کیمرہ مین, بہترین کیمرہ مین, جن کا ان کے ساتھ تال میل بہت اچھی, سودی بٹ کے ساتھ, اور ان کی ساری فلموں کی کیمرہ مینی. انہوں نے ایک فلم کی فلم بندی کے دوران اپنا ہاتھ تک کٹوا دیا, ایک بم بلاسٹ ہو گیا تھا. تو مسعود بٹ تو اتنے زبردست کیمرہ مین تھے کہ ان کے بغیر مسعود بٹ فلم نہیں بناتے اپنی. انہوں نے کئی فلمیں چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ اگر کیمرہ مین یہ نہیں ہوں گے تو میں فلم نہیں کروں گا, کیونکہ جو بندہ اپنی جان پر کھیل کر کام کرتا ہے اس سے اچھا کیمرہ مین کون ہوگا. اور واقعی مسعود بٹ کیمرہ مین نے بھی ثابت کیا کہ وہ واقعی حق ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے اس گانے کی لائٹنگ بڑی اچھی کی, پوری فلم کی کام اچھا کیا. ایک ہاتھ کے باوجود, کٹنے کے بعد بھی وہ آج بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. اور ریما بیگم بھی نے بھی جب تک کام کیا اسکرین پر بڑا عمدہ کام کیا. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. آج کل پھر آئی ہوئی ہیں لاہور میں امریکہ سے, وہ رمضان شریف کے پروگرام کرتی ہیں کسی چینل کے لیے, وہ اس دفعہ بھی بک ہے, تو اس آئی ہوئی ہیں. تو وہ جب یہ پروگرام دیکھیں گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ان کی ایک ایک چیز کا, ایک ایک جسر کی خبر ہے کہ انہوں نے کس طرح محنت سے کام کیا, کس طرح آئی. ہمارے پاس پروفائل پوری محفوظ ہے. آپ اسی طرح کام کرتی رہیں, اسی طرح ڈٹی رہیں اپنے کاز پر. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ جی. تو یہ دوستو ساجد یزدانی صاحب نے آپ کو ایک واقعات کے بارے میں بتایا. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ان کی یہ واقعات کے حوالے سے بہت پسند کریں گے. دیکھیے دوستو, ہمارا کام کنٹروورسی کریٹ کرنا نہیں ہے. اگر کوئی آرٹسٹ ہے, ذاتی شخصیت ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, ہر ایک کے اپنے اعمال ہیں. لیکن ہم تو بات کریں گے اس ایکٹر ایکٹریسز کی, یا جو بھی فلم سے ریلیٹڈ شخص ہے اس کے فن کی بات کرنی چاہیے, تاکہ اس سے اس کو یہ اندازہ ہو کہ میرے فن کی قدر کیسے کی جاتی ہے, مجھے بھی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو جس طرح ریما کے بارے میں انہوں نے آپ کو ایکسپلین کیا, ان کے واقعات سنائے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو ساجد یزدانی صاحب کا انداز بہت پسند آیا ہوگا. دوستو
پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، کمنٹس ضرور دیا کیجیے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو، فلمی سفر کو کس طرح مزید انہینس کر سکتے ہیں، اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ آپ کے ان کمنٹس کی ضرورت رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اور ساجد یزدانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔